آپس میں معاہدہ کرتے تھے تو اس منزل کو کعبہ کوسین کہا جاتا تھا، اور اللہ نے بھی تو یہی کیا، میرے رسول کو بلا کر اللہ نے بھی معاہدہ کر لیا، اے رسول جو تیرا دشمن، اے رسول آپ جی ہیں، اے رسول جو تیرا دشمن وہ میرا دشمن، اے رسول صلح تمہاری ہوگی، امان ہماری ہوگی، تیر تمہارا ہوگا، کمان ہماری ہوگی، کلمہ تمہارا ہوگا، کلام ہماری ہوگی، ارے امت تمہاری ہوگی، امام ہمارا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ امت تمہاری ہوگی، امام ہمارا ہوگا۔ بس علی کے دھرنے والوں، مجھے دو جملے آپ کی خدمت میں مسائل کی عرض کرنے ہیں۔ محرم میں میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ عزاداران مظلوم کربلا کو جی بھر کے حسین کی غربت سنائی جائے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، اکیلی رہ گئی مدینے میں حسین کی بیمار بیٹی۔ باپ اور بیٹی کا رشتہ بڑا عجیب ہے، خدا کی قسم، اور اگر بیٹی بیمار ہونا تو باپ کی اس سے محبت ہی کوئی اور ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں آمد الناس میں تو یہی بات مشہور ہے نا کہ حسین کو جن سے زیادہ پیار تھا حسین انہیں ساتھ لے گئے، باقیوں کو حسین مدینے چھوڑ گئے۔ مجھے عزت حسین کی قسم، ابھی حسین کا قافلہ مدینے سے چند میل دور گیا تھا کہ حسین نے عباس کو بلا کر کہا، عباس تم ذرا بہنوں کا خیال رکھنا، میں سغرا سے مل کے آتا ہوں۔ عباس تم ذرا بہنوں کا خیال رکھو، میں سغرا سے مل کے آتا ہوں۔ حسین گھر واپس آئے، کیا عالم ہے گھر میں، کوہرام بپا ہے، 8 سال کی سغرا کبھی اس دیوار پہ سر مارتی ہے، کبھی اس دیوار پہ سر مارتی ہے، رو رو کے ایک جملہ بولتی ہے، عباس سغرا تیرے بغیر مر جائے گی، سغرا تیرے بغیر مر جائے گی۔ حسین واپس آئے، اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا۔ اللہ جانے حسین نے کیا دلاسے دیے ہوں گے سغرا کو۔ حسین واپس قافلے میں شامل ہوئے۔ 28 اور 29 کی درمیانی شب میرے مولا نے وادی جن میں گزاری ہے۔ 28 اور 29 کی درمیانی شب میرے مولا نے وادی جن میں گزاری ہے۔ جب جناب سغرا کو معلوم ہوا نا، اور یہ وادی جن مدینے سے 7 میل دور ہے، جناب سغرا کو معلوم ہوا نا کہ میرے بابا نے آج رات وادی جن میں قیام کیا ہے، اپنی کنیزوں کے پاس آ کر اپنی کنیزوں سے میری شہزادی نے ایک جملہ کہا کہ مجھے ایک مرتبہ بابا کے قافلے میں لے چلو، میں آخری مرتبہ اکبر کی آواز سننا چاہتی ہوں۔ ایک مرتبہ مجھے بابا کے قافلے میں لے چلو، میں آخری مرتبہ اکبر کی آواز سننا چاہتی ہوں۔ کنیزوں نے کہا بی بی تیرا بابا تجھے گھر چھوڑ کے گیا ہے، تیرے بابا کو معلوم ہوا تو تیرا بابا تجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ غربت سننا حسین کی بیٹی کی۔ حسین کی بیٹی نے کہا میں رات کی تاریکی میں جاؤں گی۔ ہائے علی اکبر کی محبت، میں رات کی تاریکی میں جاؤں گی، اکبر کے خیمے کے پیچھے بیٹھ جاؤں گی، اکبر باتیں کرے گا، میں اکبر کی آواز سن کے واپس گھر آ گئی۔ اللہ
میں رات کی تاریکی میں جاؤں گی، اکبر کے خیمے کے پیچھے بیٹھ جاؤں گی، اکبر باتیں کرے گا، میں اکبر کی آواز سنوں گی اور واپس گھر آ جاؤں گی۔ ہو گیا رات کا وقت، کنیزوں کے جھرمٹ میں 8 سال کی حسین کی بیمار بیٹی 7 میل کا فاصلہ پیدل طے کر کے علی اکبر کی محبت میں وادی جن پہنچی، پوری رات اکبر کے خیمے کے پیچھے بیٹھی رہی کہ ابھی اکبر بولے گا، ابھی اکبر باتیں کرے گا، میں اکبر کی آواز سنوں گی۔ پوری رات گزر گئی، اکبر نہیں بولا۔ صبح آذان کا وقت ہوا، اکبر نے ٹیلے پہ کھڑے ہو کر کہا اللہ اللہ۔ اکبر نے ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کے آذان دی۔ سغرا نے آذان سنی، میری بی بی نے کنیزوں سے کہا چلو اب گھر واپس چلو۔ جب بی بی گھر جانے لگی نا، حسین نے ایک مرتبہ سغرا کو آواز دے کر کہا سغرا بابا کو ملے بغیر چلی جائے گی۔ سغرا بابا کو ملے بغیر چلی جائے گی۔ سغرا کو اپنے سینے سے لگایا، عباس کو بلایا، کہا عباس جائیے سغرا کو واپس مدینے چھوڑ کے آئیے۔ عباس کہتے ہیں خدا کی قسم فضل کا لاشا اٹھانا آسان تھا، روتی ہوئی سغرا کو مدینے چھوڑ کے آنا مشکل تھا۔ بچی سارے راستے میرے آگے ہاتھ باندھ کے کہتی چچا مجھے مدینے چھوڑ کے نہ، میں اکبر کے بغیر مر جاؤں۔ چچا مجھے مدینے چھوڑ کے نہ، چچا میں اکبر کے بغیر مر جاؤں گی۔ آ گئی سغرا مدینے، گزرتا گیا وقت۔ ایک دن جناب ام سلمہ مصلی عبادت پہ ہیں، جناب سغرا ام سلمہ کے پاس آئیں، آ کر میری بی بی سے کہا یا جدتی ایتینی بدواتن و بیازن، اے میری جدہ کیا مجھے کاغذ قلم مل جائے گا؟ بی بی سلمہ کہتی ہے سغرا مل تو جائے گا لیکن کرے گی کیا؟ رو کے سغرا کہتی ہے اپنے بابا کو خط لکھوں گی۔ رو کے سغرا نے کہا اپنے بابا کو خط لکھوں گی۔ جناب سلمہ کہتی ہیں سغرا تو خط تو لکھے گی لیکن تیرا خط لے کے کون جائے گا؟ غربت سنو گے حسین کی بیٹی کی، مدینے سے 8 میل دور ایک جگہ تھی جس کا نام تھا مجمع الطرائق، جہاں سے مختلف ملکوں کو راستے جاتے تھے۔ جب جناب ام سلمہ نے کہا نا کہ خط تو لکھے گی، تیرا خط لے کے کون جائے گا؟ حسین کی بیٹی نے درد بھرے لہجے میں کہا اے تیری جدہ میں مجمع الطرائق جا کر بیٹھ جاؤں گی، جو بھی قافلہ گزرے گا میں ہاتھ باندھ کے کہوں گی قافلے والوں میں حسین کی بیٹی ہوں، میرے بابا کا خط لیتے۔ اللہ اکبر، روتے ہو خدا کی قسم۔ جو بھی قافلہ گزرے گا میں قافلے والوں سے ہاتھ باندھ کے کہوں گی قافلے والوں میں حسین کی بیٹی ہوں، میرے بابا کا خط لیتے جاؤ۔ مل گیا سغرا کو کاغذ اور قلم، بڑا طویل خط ہے لیکن میں بڑا مختصر پڑھوں گا۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہی رواج ہے نا کہ خط لکھنے والا اپنا نام خط کے بالکل آخر میں لکھتا ہے، لیکن اس زمانے میں رواج تھا کہ خط لکھنے والا اپنا نام بالکل سرنامے پہ لکھتا تھا، یعنی بالکل صفحے کے اوپر لکھتا تھا۔ اور حسین کی بیٹی نے خط میں اپنا نام وہ لکھا کہ کربلا خیمے میں جب شام والی بی بی کو حسین نے خط پڑھ کے سنایا، ایک مرتبہ میری شہزادی رو رو کے غش کھا گئی۔ حسین کی بیٹی نے خط میں اپنا نام لکھا من العلیلۃ الزئی
خط میں اپنا نام لکھا من العلیلۃ الضعیفہ. یہ جب حسین نے زینب کو پڑھ کے سنایا نا، میری بیوی رو رو کے غش کھا گئی. کہا حسین میں نے 8 سال کی سغرا چھوڑی تھی، یہ 8 سال کی بچی ضعیفہ کیسے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے تو 8 سال کی سغرا چھوڑی تھی، یہ 8 سال کی بچی ضعیفہ کیسے ہو گئی؟ اب میری بیوی نے خط لکھنا شروع کیا. کہا بابا تیری ذات پہ لاکھوں سلام، بابا بھیا علی اکبر کی ذات پہ لاکھوں سلام، بابا چچا عباس کی ذات پہ لاکھوں سلام. اس کے بعد بیوی نے ایک جملہ لکھا. خدا کی قسم کتابوں میں جب وہ جملہ میں نے پڑھا میرا کلیجہ منہ کو آ گیا. حسین کی بیٹی کی غربت سننا. میری بیوی لکھتی ہے بابا مجھے روز وہی دھمکی ملتی ہے جو میری دادی زہرا کو ملا کر. کہ بابا مجھے روز وہی دھمکی ملتی ہے جو میری دادی زہرا کو ملا کرتی تھی. لکھ لیا سغرا نے خط، منسوخ کیا. اگلا دن ہوا، کنیزوں کے جھرمٹ میں 8 میل کا فاصلہ پیدل طے کر کے حسین کی بیمار بیٹی مجمع الطرائق پہنچی. تبتا ہوا سورج، گرم صحرا، صبح سے شام تک حسین کی بیٹی نے انتظار کیا، کوئی قافلہ نہیں آیا. شام کو واپس گھر چلی گئی. دوسرا دن ہوا، باپ کی محبت میں پھر مجمع الطرائق پہنچی. 8 میل کا فاصلہ پیدل طے کر کے حسین کی بیٹی سارا دن انتظار کرتی رہی، کوئی قافلہ نہیں آیا. شام ہوئی پھر گھر چلی گئی. تیسرے دن پھر آئی، چوتھے دن پھر آئی، 5ویں دن پھر آئی، 6ٹھے دن پھر آئی، 7ویں دن پھر آئی، 8ویں دن پھر آئی. جب 8ویں دن کی شام ہوئی نا، کنیزوں نے کہا بی بی کل ہم تجھے نہیں آنے دیں گے، لگتا ہے تقدیر نہیں چاہتی تیرا خط تیرے بابا کو ملے. لگتا ہے قدرت نہیں چاہتی تیرا خط تیرے بابا کو ملے. جب یہ جملہ کہا نا، غربت سنو حسین کی بیٹی کی. ایک مرتبہ حسین کی بیٹی نے کنیزوں کو اپنے پاؤں دکھائے. کہا ذرا ان کی حالت دیکھو، پہلے ان میں چھالے بنے، چھالوں میں زخم بنے، اب یہ چلنے کے قابل ہی نہیں رہے. بس قریب ہی تھا کہ شہزادی اٹھ کے واپس روانہ ہوتی. ایک کنیز نے دیکھا کوئی محمل سوار ہے جو مجمع الطرائق کی طرف آ رہا ہے. تڑپ گئی، کہنے لگی بی بی کوئی سوار ہے. بی بی نے کہا انتظار کرو. جب وہ محمد سوار قریب آیا نا، ایک کنیز نے آگے بڑھ کے کہا اے عربی کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا عراق جا رہا ہوں. بس عراق کا نام سنا تڑپ کے اٹھی سغرا. کنیزوں سے کہتی ہے اسے بتاؤ میں حسین کی بیٹی سغرا ہوں. تڑپ گئی حسین کی بیٹی، کہتی ہے اسے بتاؤ میں حسین کی بیٹی سغرا ہوں. ایک کنیز نے آگے بڑھ کے کہا اے عربی جانتا ہے یہ جو کنیزوں کے جھرمٹ میں بیٹھی ہے یہ کون ہے؟ اس نے کہا کون ہے؟ کنیز نے کہا یہ حسین کی بیٹی سغرا ہے. جب اس نے نام سنا نا کہ حسین کی بیٹی سغرا ہے، منہ پہ ماتم کرتے ہوئے اپنے آپ کو محمد سے نیچے گرایا اور رو کے ایک جملہ کہا کجا مجمع الطرائق، کجا حسین کی بیٹی. اللہ اکبر. رو کے ایک جملہ کہا کجا مجمع الطرائق، کجا حسین کی بیٹی. نیچے اترا. میری بیوی نے کہا میں نے اپنے بابا کو ایک خط لکھا ہے اور میرا بابا اس وقت کربلا میں ہے، میرے بابا تک میرا خط پہنچا دے گا؟
اس نے آگے سے کہا تو کائنات کے سلطان کی بیٹی ہے، اگر میں عراق نہ بھی جا رہا ہوتا تو اتنے بڑے بادشاہ کی بیٹی ہے، تیرا خط میں ضرور لے کے جاتا۔ بی بی نے اسے خط دیا، کہا دیکھو یہ خط میرے بابا کے حوالے یوں ہی نہیں کرنا، پہلے کچھ شرطیں ہیں، پہلے انہیں پورا کرنا، پھر میرے بابا کو یہ خط دے دینا۔ بی بی بتائیے کون سی شرطیں ہیں؟ بی بی نے کہا میرے بابا کے جب پاس پہنچے گا نا تو میرے بابا کے ایک طرف عباس ہوگا، اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے بابا کے ایک طرف عباس ہوگا، ایک طرف علی اکبر ہوگا۔ پہلے میرے بابا کے قدموں پہ بوسہ دینا، کہنا بیمار بیٹی بوسہ دے رہی تھی، پھر چچا عباس کے ہاتھوں پہ بوسہ دینا، پھر بھیا علی اکبر کے ہاتھوں پہ بوسہ دینا، جب یہ شرطیں پوری کر لو پھر میرے بابا کو خط دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بی بی۔ جب خط دے دیا نا، بی بی نے ایک گٹھڑی منگوائی، اللہ اکبر، حسین کی بیٹی نے ایک گٹھڑی منگوائی، اس گٹھڑی میں سے ایک کرتا نکالا، اللہ اکبر۔ خدا کی قسم کیا میں غربت پڑھوں حسین کی اس بیٹی کی؟ جملہ سنو گے؟ حسین کی بیٹی نے کرتا نکال کر جملہ کیا کہا؟ میری بی بی نے کہا یہ کرتا میں نے سیا تو اکبر کی شادی کے لیے تھا، لیکن خط لے جانے کی اجرت میں تو رکھ لے۔ اللہ اکبر۔ بی بی کہتی ہے میں نے سیا تو اکبر کی شادی کے لیے تھا، لیکن خط لے جانے کی اجرت میں یہ کرتا تو رکھ لے۔ تڑپ گیا، کہتا ہے بی بی کجا علی اکبر کا کرتا، کجا میں بندہ حکیم۔ بی بی نے کہا اچھا نہیں لیتا، پھر میرا خط واپس کر، ہم آل محمد اجرت کے بغیر کوئی کام نہیں کرواتے۔ جب اس نے دیکھا نا کہ بی بی خط نہیں دیتی، اس نے کہا بی بی ٹھیک ہے میں لے لیتا ہوں، لیکن مجھے اتنی اجازت دے کہ جس کو دل کرے میں یہ کرتا اسے دے دوں۔ بی بی نے کہا ٹھیک ہے، جس کو دل کرے یہ کرتا تم اسے دے دینا۔ قاصد روانہ ہو گیا، حسین کی بیٹی واپس مدینے آئی۔ گزرتے گئے دن قسمت قاصد صغرا کی یہ کربلا کے میدان میں پہنچا اس وقت جب 71 لاشوں میں اکیلا بیٹھ کے رو رہا تھا۔ اللہ، قسمت قاصد صغرا کی یہ کربلا کے میدان میں پہنچا اس دن جب حسین 71 لاشوں میں اکیلا بیٹھ کے رو رہا تھا۔ اس نے آ کے حسین کو سلام کیا، حسین نے تڑپ کے دیکھا، کہا کون ہے اس عالم غربت میں مجھے سلام کرنے والا؟ کون ہے اس عالم غربت میں مجھے سلام کرنے والا؟ نانا کی امت نے تو 3 دن سے مجھ پہ سلام ہی بند کر دیا ہے۔ اس نے کہا مولا میں تیری بیٹی کا قاصد ہوں۔ جب سنا نا بیٹی کا قاصد ہے، حسین تڑپ کے اٹھے اور تڑپ کے پہلا جملہ کہا میری صغرا ٹھیک تو ہے نا؟ حسین نے تڑپ کے کہا میری صغرا ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے کہا مولا تیری بیٹی ٹھیک ہے، لیکن مولا میں یہ خط اس وقت تک تیرے حوالے نہیں کر سکتا جب تک تیری بیٹی کی کہی ہوئی شرائط کو پورا نہ کر لوں۔ مولا